مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا 14 شعبان کو مرحومین کی عید ہوتی ہے اور اس دن روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہوا کہ مرحومین کی، دنیا سے گزرنے والوں کی، ان گزشتگان رفتگان کی، وفات یافتگان کی کیا 14 شعبان کو عید ہو جاتی ہے اور وہ گھروں میں آتی ہیں؟ دیکھیے، عید ہوتی ہے یہ تو میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ بات نظر سے گزری ہے کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے حسنات کی، نیکیوں کی توقع لے کے آتی ہیں. ان کے نام پہ نیکیاں کی جاتی ہیں، ان کو لے کے بہت خوش لوٹتی ہیں اور گھر والوں کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں. تو 14 شعبان کو روحوں کا اپنے گھروں میں آنا تو ثابت ہے کتابوں سے، اور وہ نظر سے گزرا بھی ہے، وہ اس کے حوالہ جات بھی ہیں، اس کی سندیں بھی ہیں، لیکن عید ہونے کا ذکر میری نظر سے نہیں گزرا. تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جب نیکیاں ملتی ہے گھر والوں کی طرف سے، حسنات کا خزانہ جب ان کو ملتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ان کو ملتا ہے، غریبوں کے کھلانے کا ثواب ان کو ملتا ہے، اور بھی جو صاحب خانہ نے کسی جس بھی طریقے سے نیکیاں کیا ہو اور ان کے نام سے ایصال ثواب کیا ہو، تو ان ثوابوں کا ذخیرہ پا کر کے ان کی تو عید ہو ہی جاتی ہے، ایٹومیٹک ان کے لیے عید بن جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے کہا گیا ہو کہ ان کی عید ہو جاتی ہے، کیونکہ عید سے مراد یہاں پر ان کی حصول مسرت، حصول شادمانی، حصول فرحت و شادمانی، تو یہ چیز تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے. عید میں بھی شادمانی کا، مسرت کا اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور وہ ماحول ان کو مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ عید ہو جاتی ہے، لیکن حدیثوں میں یا کتابوں میں عید ہو جاتی ہے کہہ کر کے یہ ذکر نہیں آیا. لیکن عید کا مفہوم وہاں بن رہا ہے کہ جب ان کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، نیکیاں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی خوشی تو ہو ہی جاتی ہوگی. تو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. نمبر 15 میں سوال ہے، خودکشی کرنا کیسا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جان دی ہے تو جان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اس کو مار دینا گویا کہ کفران نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں سے انکار کرنا ہے. اللہ نے آپ کو حیات بخشی ہے، زندگی بخشی ہے، تو اس زندگی کو بچانا چاہیے. اور خودکشی کرنا مصیبت کو دیکھ کر، آلام کو دیکھ کر، رنج و غم کو برداشت نہ کر کے، مصیبتوں کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، یا مصیبتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لینا، گویا کہ رب کی دی ہوئی چیزوں سے ناراضگی ظاہر کرنا ہے. جبکہ بندے کی شان ابدیت یہ ہے، اور خالص بندہ وہ ہوگا کہ رب کی طرف سے جو کچھ بھی ملے اس کو بخوشی قبول کرے. نعمت آئے اسے بھی قبول کرے، زحمت آئے اسے بھی قبول کرے. تو نعمت آئے تو بڑی خوشی سے جی لیا اور جینے کی تمنا کیا. 200 سال کی میری زندگی ہو جاتی، 500 سال، 1000 سال کی میری زندگی ہو جاتی. نعمتیں کھا کر کے لمبی زندگی کی امید کرنا شروع کر دیا، اور جب زحمت آئی تو مر جانے کی تمنا کر لیا، بلکہ مر گیا. تو گویا کہ یہ مطلب ہی ہوا کہ دوست کی طرف سے جو باتیں آئیں ساری باتوں سے یہ راضی نہ ہوا. اصل بندہ تو وہ ہے کہ رب کی طرف سے اگر فراخی، خوشحالی، شادابی اور راحت ملے تو اس کو بھی گلے لگائے، اور اس کی طرف سے تکلیف ملے اسے بھی گلے لگائے. تو تکلیفوں سے تنگ آ کر کے خودکشی کر لینا گویا کہ رب کی مرضیات میں دخل دینا ہے اور رب کی مرضیات سے راضی نہ ہونا ہے. اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے سب کو. سوال ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے فوت شدہ شخص کے غسل و نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، غسل دینا واجب ہے اس کے اوپر، چاہے کورونا سے انتقال کرے، لیکن اس کو غسل دینا واجب ہے. اور نماز جنازہ بھی پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس کی نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، غسل دینا بھی واجب ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی دقت، کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے کہ آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں غسل، مثلا غسل دینے کی صورت میں، نہ دینے کی صورت کیا کیا بہت ساری بن سکتی ہے. اول یہ کہ گورنمنٹ نے آپ کو اس کی لاش ہی نہیں دیا،
اب وہاں پر آپ کے لیے مجبوری ہے، آپ بے بس ہیں. یا لاش تو دیا مگر ایسی حالت میں دیا کہ اب وہ غسل کرائے جانے کے قابل نہیں ہے، پھٹ گئی ہے لاش، اب پانی بہائے جانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر غسل کی جو ان کا وجوب ہے وہ ساقط ہو جائے گا. لیکن جب تک کہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہو تو غسل دینا واجب ہے، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھنا فرض کفایہ ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے کہ حدیثوں میں تطبیق کیسے کی جائے گی؟ اس سوال کو تھوڑا سا میں اور واضح کر دیتا ہوں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث پڑھتے پڑھتے ایک حدیث جو معنی اور مفہوم بیان کر رہی ہے، آگے چل کر کے کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے جو اس معنی اور مفہوم کے خلاف پڑ جاتی ہے. آگے والی حدیث کچھ بتا رہی ہوتی ہے، پچھلی والی حدیث کچھ بتا رہی ہوتی ہے. ایک حدیث سے کچھ ثابت ہوتا ہے، ایک حدیث سے کچھ ثابت ہوتا ہے. جیسے ایک حدیث شریف ہے قرأۃ الامام قرأۃ اللہ، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت. تو اب اس حدیث کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ امام صاحب قرأت کر رہے ہیں تو مقتدی کو قرأت نہیں کرنا ہے. امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ دی تو مقتدی کی طرف سے بھی پڑھنا ہو گیا. امام صاحب نے اور دیگر آیات تلاوت کی تو مقتدی کی طرف سے بھی گویا کہ ان آیات کی تلاوت ہو گئی. اس حدیث کا تقاضا یہ بنتا ہے قرأۃ الامام قرأۃ اللہ، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. یہ آیا. اب اس کے بعد ایک جگہ آیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہے. اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ جب تک نہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، چاہے وہ امام ہو یا وہ مقتدی ہو یا وہ منفرد ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا. یہ حدیث تو صاف صاف بتا رہی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ مقتدی کی ہو جائے گی امام کی خالی نہیں ہوگی، قید اور تخصیص نہیں آئی ہے، من عام ہے. یعنی ہر اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. وہ حدیث وہ بتا رہی ہے. اور یہ حدیث کیا کر رہی ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. اب یہ دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا. تو اب اس کو علماء محققین نے تطبیق یوں دیا کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے. یہ ہوا یہ اس حالت میں جبکہ نماز جماعت سے پڑھی جا رہی ہو، چونکہ قرأۃ الامام قرأۃ لہ، امام کا لفظ آیا تو ظاہر بات ہے امام تو تبھی ہوگا کہ کوئی اس کا مقتدی بھی ہو. جب امام اور مقتدی دونوں ہیں تو پتہ چلا جماعت کی نماز ہو رہی ہے، تو گویا کہ یہ جماعت کی نماز کے لیے ہوا. یہ قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے. امام کا ذکر ہونا، مقتدی کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر قرینہ ہے کہ یہ ان نمازوں کا بیان ہے جو نماز باجماعت پڑھی جا رہی ہو تو اس میں امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ حدیث جو ہے کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہے، یہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو یا تو اکیلے پر نماز پڑھتے ہو یا پھر وہ امام ہو. امام ہو تو یا پھر یہ کہ وہ اکیلا نماز پڑھتا ہو، تو اس کے لیے یہ حدیث ہے. اب دونوں حدیث میں تطبیق ہو گئی کہ اس کا محمل اور ہے، اس کا محمل اور ہے، اس کا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے. اسی طریقے سے حدیثیں پڑھیں گے آپ تو اس میں بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، کون سا کام کرنا افضل ہے. تو کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا افضل ہے، رمضان کا روزہ رکھنا، حج کا رمضان کا روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ افضل اعمال ہے. کہیں پر آپ دیکھیں گے کون سا عمل افضل ہے تو ماں باپ کے ساتھ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کہیں پر دیکھیں گے کون سا عمل افضل ہے تو امانت کو اس کی امانت داری کے ساتھ واپس کر دینا، وغیرہ وغیرہ. یہ چند مثالیں میں نے دیا.
تو کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ جس کی زبان اچھی ہے، جس کا ہاتھ اچھا ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مانے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. تو گویا کہ یہ عمل سب سے افضل ہوا. تو یہ 2-3 مثالیں میں نے دی ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ متعدد مختلف مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کو افضل اعمال قرار دیا ہے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں تو سوال آئے گا ذہن میں کہ کس کو افضل مانا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو مانا جائے، یہ تو سوال آئے گا دماغ میں. تو سنیے، اس سلسلے میں تطبیق کی صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سائلین اور مخاطبین کے اعتبار سے افضل اعمال کی طرف اشارہ فرماتے تھے. سائلین میں جس بات کی کمی ہوتی تھی اس بات کی کمی پوری کرنے کی طرف آپ کا اشارہ ہوتا تھا، اور اس حوالے سے جو عمل اس کے لیے مفید ہو اس عمل کی طرف آپ اشارہ فرماتے تھے. مثلا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا ہے کہ سارے اعمال تو یہ ٹھیک کرتا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا. تو اب وہاں پر آپ کو نماز کی افضلیت بتانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں آپ کی یہ نمازی ہے، روزے دار ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر اعمال صالحہ کرتا ہے، پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، ساری باتیں اس کے اندر ٹھیک ہیں. اب کمی کیا ہے؟ تو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا. تو اب آپ کی نگاہ نبوت میں جو عیب ہے اس کی زندگی میں آپ نے اسی جانب اشارہ فرما دیا اور بر الوالدین فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ افضل عمل ہے، کیونکہ اسی عمل کی سائل کو ضرورت ہے. تو سائل کے حساب سے، اس کی حالت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں بر الوالدین فرما دیا. کوئی ایسا سائل آیا جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، باقی اعمال ٹھیک ہیں اس کے، اب اس نے پوچھ دیا کہ کون سا عمل اچھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں اس عمل کی کمی ہے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ نہیں کرتا. تو آپ نے اب اس مخاطب کی حالت کے پیش نظر آپ نے وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو، حسن سلوک کرنے کو افضل اعمال قرار دے دیا، تاکہ سائل کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ باقی اعمال تو ہم کر رہے تھے لیکن یہ افضل عمل ہے، اسی سے ہم دور تھے، تو اب اس کے قریب ہمیں جانا چاہیے. تو سائل کے اعتبار سے، اس کی حالت کے اعتبار سے آپ نے وہ بھی بیان فرما دیا. تو اب حدیث کی تطبیق کی یہ صورتیں ہیں، دیکھنا پڑے گا. پھر کبھی کبھی کیا ہے کہ ایک حدیث زمانے کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے اور پھر دوسری حدیث مؤخر ہوتی ہے. مثلا ایک حدیث 1 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 1 سال کے بعد آپ نے جو بیان فرمایا تو وہ 1 سال کے بعد والی حدیث کا مفہوم 1 سال پہلے والی حدیث کے مفہوم سے ٹکرانے لگا. تو وہاں پر تطبیق کی صورت یہ بنتی ہے کہ پہلی والی حدیث کو منسوخ مانیں گے، بعد والی حدیث کو ناسخ مانیں گے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس حدیث کا زمانہ 1 سال پہلے تھا اور اس حدیث کا زمانہ 1 سال کے بعد بھی ہے. تو یہ زمانہ کے بدلنے سے بھی کبھی کبھی وہ حدیث میں تطبیق دینے کی صورت نکلتی ہے. اسی طریقے سے حدیث قولی بھی ہوتی ہے، حدیث فعلی بھی ہوتی ہے. فعلی حدیث کا مطلب کہ جس کو حضور علیہ السلام نے کیا، اور قولی حدیث کا مطلب کہ جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے فرمایا. تو دونوں میں تطبیق دینے کے وقت میں قولی حدیث کو طاقت دی جاتی ہے، قولی حدیث کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضور اسلام جو ارشاد فرما رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا. جو آپ نے کیا ہے اس کے خلاف آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ حضور اسلام کا وہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہوگا. جیسے کہ سوم وصال ہے، وہ آپ کے ساتھ خاص تھا، اور سوم وصال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے عملاً اس کو رکھا، لیکن اب اس کو ہم نہیں لیں گے، چونکہ حدیث پاک ہے افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر افطار کرو. ظاہر بات ہے تو اب وہاں تو افطار کرنے کا حکم ہے، سوم وصال میں افطار نہیں ہے لگاتار. تو جو قولی حدیث ہے اس کو ہم آگے بڑھا دیں گے، اس کو ترجیح دے دیں گے، اور فعلی حدیث کو پیچھے کر دیں گے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ حضور علیہ السلام کا فعل مخصوص ہے. تو یہ سب کچھ طریقے ہیں، اور بھی طریقے ہیں جن سے
حدیثوں میں تطبیق دی جاتی ہے. اللہ مولاي تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم